انسیفلائٹس سے کریکٹرائزڈ ہے. یہ اٹس اے زونوٹک ڈیزیز, تو یہ میملس کے تھرو یہ ہیومنس میں ٹرانسمٹ ہوتا ہے, میمل اینیملس میں سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے. اٹ کین ایدر بی وایا دیئر بائٹ یا پھر نان بائٹ ایکسپوجرس کی ایگزامپل وڈ بی کہ بیٹ کا ایروسول سیکریشنس کے تھرو ٹرانسمٹ ہو رہا ہے. ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن از ویری ریئر, بٹ اٹ کین اکر وائیا ٹرانسپلانٹس of organs of a person who was not diagnosed with rabies. اگر ہم اس کی پیتھوجینیسس کو ایک ذرا زوم آؤٹ کر کے دیکھیں تو ہوتا یہ ہے کہ فار ایگزامپل لیگ پہ بائٹ ہوئی ڈاگ کی وچ واز انفیکٹڈ بائی ریبیز, تو میرے لیگ کے جو مسلز ہیں وہاں پہ اس کا پھر سلائیوا آ جائے گا, سلائیوا کے اندر وائرس ہے, وہ وہاں پہ ریپلیکیٹ کرے گا, پھر وہاں سے وہ ریپلیکیٹ کرے گا بڑا سلولی, وچ از ون آف دا ریزنز وائی اٹ ٹیکس اے وائل فار اٹ ٹو اسٹارٹ کلینکلی مینیفیسٹنگ اٹس سمٹمس. وہاں سے پھر اٹ ول انٹر مائی سینسری نروس اینڈ اٹ ول ٹریول اپ ٹوورڈز مائی CNS. اندر لاجک یہاں پہ اپلائز کہ اسی وجہ سے اب CNS میں جا کے یہ انسیفلائٹس کاز کرے گا ایونچولی. دیٹس وین دا ایکچوئل فل بلون ریبیز ول پریزنٹ اٹ سیلف. جتنا دور بائٹ ہوگی فرام دا CNS, فار ایگزامپل پیریفرل لمبس یا لیگس, اتنا انکیوبیشن پیریڈ لمبا ہوگا, اس لیے اس کا انکیوبیشن پیریڈ بھی 2 to 16 weeks کی رینج پہ. اٹس لائک ایدر ویری لیس یا پھر ویری لانگ ڈپینڈنگ آن ہاؤ فار دا بائٹ از. اگر سر پہ یا گردن پہ بائٹ ہوئی ہے ڈاگ کی یا کیٹ کی یا whatever, تو اٹ ول ٹیک very little time for the encephalitis to ensue. So coming back to the topic جو ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے کہ وہ پیتھوجینیسس کیا ہے اس کی. میری لیگ کے مسلس پہ بائٹ ہوئی, وہاں پہ اس نے بڑے ٹائم لگا کے ریپلیکیٹ کیا, پھر اس نے نروز میں ٹریول کیا. اب یہاں پہ ایک اور لاجک سی تھی یا کانسیپٹ تھا کہ کیونکہ وہ نروز کے تھرو جو ہے وہ ایکزونل ٹرانسپورٹ سے ٹرانسمٹ ہو رہا ہوتا ہے, اٹس ویری شیلٹرڈ بائی دا امیون سسٹم, اس لیے یہاں پہ شروع کے ٹائم میں when it's going towards the CNS اتنے زیادہ کوئی آپ کو ہیوی سمٹمز نہیں آتے. ان فیکٹ پروڈروم اسٹیج میں یو مائٹ ایکسپیرینس فیور یا ناشیا, بس ہلکا ہلکا. امیون سسٹم does give a reaction, but it's a very slow reaction. It's sheltered. The virus is sheltered for the most part when it's traveling via the axonal transport towards the CNS. Once it reaches the CNS, it multiply کر رہا ہے بہت ریپڈلی, کیونکہ اٹس اے نیوروٹروپک وائرس, ٹھیک ہے, تھرائیوز ود ان دا نیورونز, اٹس سپوز ٹو بی دیر. وہاں پہ جب یہ ہوگا تو یہ ریپلیکیٹ کرے گا بہت زیادہ. اٹس ویری فاسٹ, یہ ریپڈلی ریپلیکیٹنگ وائرس. تو پھر obviously it will try to push out of the brain, it will try to go to the other organs and body parts کیونکہ it wants to transfer itself. انسیفلائٹس ہو جائے گا, برین swell up کر جائے گا. when that happens, تو انسیفلائٹس کین پریزنٹ ان 2 forms. خیر I'll come to that. جسٹ اس کے بعد ایک چیز رہ گئی تھی پیتھوجینیسس کمپلیٹ کرنے کے لیے کہ once it's replicating in the CNS, then it will travel down via the peripheral nerves to other organs or body parts, اور پھر وہاں سے one of the examples of that would be it going to the salivary glands, or that is how it actually enters the saliva, and then encephalitis will ensue. انسیفلائٹس کی ہسٹولوجیکل جو مینیفیسٹیشن ہوتی ہے نا, وہ یہ ہوتی ہے کہ جو نیورونز ہوتے ہیں وہ دراصل ڈیڈ ہو رہے ہوتے ہیں. سو دا ڈیڈ نیورونز اور ان کی ڈیمائلینیشن کی وجہ سے انسیفلائٹس ہو رہا ہوتا ہے. اور اس کی ہسٹولوجیکل کیریکٹرسٹک اپیرنس یہ ہوتی ہے کہ نیورون کے اندر ایک ایوسینوفلک سائٹوپلازمک انکلوژن باڈی ہوتی ہے, جسے ہم نیگری باڈی کہتے ہیں. یہ دس از اے نیگری باڈی ود ان دا نیورون اپیرنٹلی. سو وائرل انسیفلائٹس 2 فارم میں مینیفیسٹ کرتا ہے یا پریزنٹ کرتا ہے. اٹ کین ایدر بی اے فیورس فارم اور اٹ کین بی اے ڈمپ فارم. So when you think of rabies, you think of a person having aggression, hydrophobia, being agitated, just بہت زیادہ anxious patient. That is the the typical form of encephalitis, جو کہ furious encephalitis ہے. 80% cases یہی ہوتے ہیں. The other form is جہاں پہ it's quite the opposite. Patient becomes paralyzed. That's the dump form. اور اس کی ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ the virus is predominantly in the spinal cord, اور وہاں سے یہ ریٹروگریڈ پیرالیسس کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس میں وہ والے لیول کے اس میں وہ والے سمٹمز ہوتے ہی نہیں ہیں, بلکہ ڈمپ انسیفلائٹس میں اس میں ہائڈروفوبیا وہ سب ہوتا نہیں ہے. اسمال کانسیپٹ یہاں پہ اپلائز کہ وائی ڈز ہائڈروفوبیا اکرز. سو ہائڈروفوبیا از کہ آپ کے فرنجل مسلس کا بڑا پینفل اسپازم ہوا ہوتا ہے. وائی؟ because the virus wants to transmit itself as much as possible, ٹھیک ہے. it does not want to descend down or get diluted in the
the stomach acid, یا پھر it doesn't want you to swallow the water or dilute the virus or whatever. Therefore patient کو پتہ ہے کہ اس کا اگر pharyngeal muscles بڑے پینفل spasm کر رہے ہیں, وہ پانی پیے گا swallow کر کے, اس کو اور درد ہوگا تو وہ نہیں چاہے گا پانی پینا. Therefore the person would have an aversion to swallowing, جس کی وجہ سے which is basically the hydrophobia. Lab diagnosis میں you can either autopsy میں you can take pieces of the brain, اور اس میں negri bodies دیکھ سکتے ہیں, یا پھر PCR کرا سکتے ہیں. It's not that significant. یہ ہے پریونشن کیا ہوتی ہے اس کی. سو پری بائٹ اور پوسٹ بائٹ ہمارے پاس امیونائزیشنز ہیں. جو پری ایکسپوجر امیونائزیشن ہے وہاں پہ 3 ڈوزز لگتی ہیں, 0th ڈے پہ, 7th ڈے پہ, اور 21/28th ڈے پہ. ٹھیک ہے, دیٹس بیسکلی 7 کا ٹیبل, not exactly but like 7/21. And then the post ایکسپوجر جو ہم ویکسین لگا رہے ہیں اس میں دیر از اے کانسیپٹ کہ انکیوبیشن پیریڈ اتنا لمبا کیونکہ اس کا ہوتا ہے, تو therefore it gives us that margin جہاں پہ ہم اگر پوسٹ ایکسپوجر لگائیں گے امیونائزیشن تو اینٹی باڈیز بننی شروع ہو جائیں گی. اور جو ہم پوسٹ ایکسپوجر لگاتے ہیں دیٹس ایکچولی پیسو ایکٹیو امیونائزیشن, یعنی ہم ویکسین بھی لگاتے ہیں, ہم امیون گلوبولنس بھی لگا دیتے ہیں. خیال یہ رکھیں گے کہ جہاں پہ جس سائٹ پہ ایک لگ رہا ہے امیون گلوبولن لگ رہا ہے, ویکسین اس کی اپوزٹ سائٹ پہ لگے گی, یعنی دوسری سائٹ پہ لگے گی, ورنہ یہ نیوٹرلائز کر دیں گے ایک دوسرے کو. جو ویکسین ہے دیٹس ہیومن ڈپلائڈ سیل ویکسین, اور وہ 5 ڈوزز ہوتی ہیں اس کی, لیکن جو امیون گلوبولن ہے وہ صرف 1 ڈوز ہوتی ہے, اور وہ پہلی HDCV کی پہلی ڈوز کے ساتھ ہی دیتے ہیں. دیٹس پریٹی مچ اٹ.